چند دن پہلے ریلی نکالی گئی بارسوئی میں، بلکہ ملک کے خطے خطے سے یہ آواز، یہ ندا اور یہ صدا لگائی گئی کہ ہمیں مسلم پرسنل بورڈ کا بنایا ہوا قانون چاہیے، قرآن کا بتایا ہوا اصول چاہیے، نبی کا دیا ہوا طریقہ چاہیے۔ اس کی آوازیں لگائی گئی۔ جب ہمارے علماء، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حکومت کو للکارا، حکومت کو مجبور کیا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں، تو انہوں نے ہمارے علماء کی بات کو، ہمارے دانشوروں کی بات کو ٹھکرا دیا، نکار دیا، تو مجبوراً ہمارے علماء نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ میٹر طلاق ثلاثہ والا عورتوں کا ہے، لہٰذا جن عورتوں کو، جن ماں بہنوں کو یہ سورج دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا، جن میری ماں بہنوں کو، میری بیٹیوں کو یہ چاند دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا، واللہ کہتا ہوں ہمارے علماء نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی کہ جس شخص کو، جس عورت کے کپڑے کو دیکھنے کے لیے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین ترستا تھا، ہم علماء نے مجبور ہو کر کے اپنی ماں بہنوں کو گھروں سے نکالا باہر اور حکومت کے سامنے لا کر کے ان کی زبان سے یہ آواز لگایا، اور حکومت سے ہم نے یہ کہا کہ یہ میٹر ان کا ہے، خود ان کی زبان سے سن لو، یہ کہتی ہے کہ ہمیں قرآن کا بتایا ہوا قانون چاہیے، ان کا اصول ہے، ان کا مطالبہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ ہمیں نبی کا طریقہ چاہیے، ہمیں مسلم پرسنل بورڈ کا اصول چاہیے۔ یہ مجبور ہو کر کے ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو گھروں سے باہر نکالا۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا بارسوئی میں؟ خود میری بیوی بارسوئی میں بیان کی تھی وہ طلاق ثلاثہ کے میٹر میں۔ تو اچھا ایک سوال ہے کہ اتنا بڑا میٹر کیسے ہو گیا؟ بھائی جسے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، جسے پینے کا طریقہ معلوم نہیں، جو پیشاب کرتا ہے کھڑے ہو کر کے، جسے سونے کا کوئی اصول معلوم نہیں، جو خدا کو نہیں مانتا، جو نبی کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ قرآن کے ماننے والوں پر فیصلہ کر دے، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی اسے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک غیر مسلم بڑا ایک اشتہار لے کر کے، اخبار لے کر کے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا، ہندی اخبار بھاگلپور جاتے ہوئے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلم مہیلاؤں کو عزت ملے گی۔ کیا مطلب مسلم مہیلاؤں کو عزت ملے گی؟ مطلب یہ کہ ابھی طلاق ثلاثہ کے میٹر پر جو حکومت نے کیس کیا ہے اور اس پر جو بل پاس کیا گیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان پر سب و شتم ہوتا ہے، اور ان کو جب تک پسند آئے 10 سال 20 سال 15 سال جب تک ان کے چہرے میں رونق ہے، خوبصورتی ہے، تب تک وہ بیوی ہے۔ جب ان کے چہرے سے خوبصورتی ختم، رونق ختم، چمڑے میں جھریاں آ گئی، پتلی ہو گئی اور ہر طرح سے کمزور ہو گئی، تو طلاق دے کے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا اصول۔ یہ جھانسا اور یہ ایشو بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تک مسلمان مردوں کو اس کی خوبصورتی بھاتی ہے تب تک تو وہ بیوی ہے، جب اس کی خوبصورتی ختم، طلاق دے کر کے اس کو بیوی سے نکال دیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون؟ اس لیے حکومت نے مجبور ہو کر کے یہ قدم اٹھایا کہ طلاق ثلاثہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی طلاق دے گا 3 سال جیل میں جلنا سڑنا پڑے گا، اور بھی بہت ساری باتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کون بتایا کہ ایسا ہے؟ ہم وہیں تھے، ہم یہ مسئلہ ٹرین میں پیش آیا، ہم ادھر سے آئے اور کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کے دھرم کا یہ مسئلہ ہے، آپ کے قرآن کا یہ اصول ہے، آپ کی حدیث کا یہ قانون ہے کہ 20 سال تک 10 سال تک تو وہ بیوی تھی، آپ نے فون کیا اور کہا کہ طلاق و بیوی ختم۔ بتائیے یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بھی ہم بھی سب کو بتائیں ہاں یہ ظلم ہے۔ آخر طلاق پھر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ سنیے، اگر ایک ساتھی 2 دوست آپس میں رہتے ہیں، 10 سال تک دوستی کے ساتھ رہے، 20 سال تک دوستی کے ساتھ رہے، کسی بات میں انبن ہو جاتی ہے، ملا دیا جاتا ہے، پھر انبن ہو گئی، پھر ملا دیا گیا، پھر انبن ہو گئی، پھر ملا دیا گیا، لیکن بار بار ملانے کے باوجود نتیجہ لڑائی پر آ کے رک جاتا ہے، نتیجہ قتل و غارت گیری میں رک جاتا ہے۔ ایک دانش مند کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دانش مند، عقل مند، ہوشیار تو یہی کہے گا کہ بھائی ان دونوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ یہ کہیں اور اپنی زندگی گزار لے، یہ کہیں اور اپنی زندگی گزار لے۔ ہم نے کہا اب سنیے، قرآن کا یہ پارہ 5واں پارہ ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے قرآن کے ماننے والوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے نبی کے دیوانوں، اے مسجد میں اپنی پیشانی کو سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے سنو، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کسی کی بیوی بدکار نکل جاتی ہے، فاحشہ نکل جاتی ہے، بد کلام نکل جاتی ہے،
زانیہ نکل جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، تمہیں ڈر ہے، تمہیں اندیشہ ہے، تمہیں خوف ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو اللہ نے کہا فعظوہن، پہلا مرحلہ اللہ نے دیا، سمجھاؤ اس کو۔ مارنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، طلاق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور غلطی کیا ہے؟ فاحشہ نکل گئی، بدکار نکل گئی، بد زبان نکل گئی، گالم گلوچ کرتی ہے، عزت نہیں کرتی ہے، اتنا بڑا جرم، بلکہ اس سے بڑھ کر زانیہ تک کا ظلم نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فعظوہن، طلاق نہ دو، پٹائی نہ کرو، گالی نہ دو، فعظوہن، اے قرآن کے ماننے والوں، اے اللہ کے ماننے والوں، فعظوہن، سمجھاؤ ان کو۔ اب آپ بتائیے کیا ہمارے اس مسلم سماج میں، ہماری اس سوسائٹی میں، ہمارے اس معاشرے میں ایسا ہے؟ میں بغیر کسی جھجک کے یہ کہہ سکتا ہوں اگر میری بیوی نمک تھوڑا زیادہ کر دے تو مسئلہ گالم گلوچ لات مار تک یہاں تک نوبت آتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا سماج میں۔ قرآن کیا کہتا ہے فعظوہن، سمجھاؤ، لیکن پھر بھی کنٹرول میں نہیں آتی ہے، پھر بھی بیوی بد زبان نکل گئی، پھر بھی فاحشہ ہے، پھر بھی زانیہ ہے، کنٹرول میں نہیں آتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ابھی مت مارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ یہ میں اصول بتا رہا ہوں قرآن کا کہ طلاق کا نمبر کب آتا ہے، اور ہم نے اس اصول کو توڑا، اس کو چھوڑا تو فوراً دوسرے کو موقع ملا اور اس نے ہمارے قرآن پر حملہ کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں فعظوہن، سمجھاؤ ان کو، لیکن کنٹرول میں نہیں آتی ہے، وہی بدکار کا کام بات چالو ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایسا کرو کمرہ تو ایک ہو، بستر الگ ہو جائے۔ آپ لوگ تھوڑی توجہ دیجئے، انشاءاللہ بات کرنے میں اچھا لگے گا، اور اس طرح سے بے توجہ ہی رہنے سے پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ ہو جائے، کمرہ الگ نہ ہو۔ اب اگر وہ حساس قسم کی عورت ہوتی ہے یا سمجھدار عورت ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں سمجھ بوجھ کی کچھ صلاحیت ہے، کنٹرول میں آ جائے گی، وہ ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کل سمجھا رہا تھا یہ، میں کنٹرول میں نہیں آئی، آج بستر الگ کر دیا، ہو سکتا کل کوئی اور بڑا قدم اٹھا لے، اس لیے وہ اپنے شوہر کے سامنے آگے معاف کر دیا اور ہم غلطی نہیں کریں گے، آج سے آپ کی نوکرانی، آپ کی رانی بن کے رہیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا، لیکن کوئی کنٹرول میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے 2 ٹیبلٹ استعمال کر لیے، سمجھایا، کوئی کنٹرول میں نہیں آئی، بستر الگ ہوا، کوئی کنٹرول میں نہیں آئی ہے، اب اللہ کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، اب یہاں پر پٹائی کرو۔ اب اس کی تشریح نبی سے لیتے ہیں ہم، ترمذی کی ایک روایت ہے جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مارنے کا جو تذکرہ ہے وہ مسواک سے مارنا ہے۔ آپ لوگ غور سے سنیے گا، یہ اصول میں بتا رہا ہوں، دستور، قرآن کا دستور۔ زانیہ تھی، سمجھایا گیا، کنٹرول میں نہیں آئی، پھر بستر الگ ہوا، کنٹرول میں نہیں آئی، تیسرا آپشن، تیسرا ٹیبلٹ، اللہ نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، پٹائی کرو ان کی۔ لیکن کیسے پٹائی؟ نبی نے فرمایا کہ مار اس طرح مارنا ہے کہ بدن میں کوئی داغ نہ آئے، اور اس کی حد بھی بتا دی کہ مسواک سے مارو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں، جو مسواک کو جانیں گے مسواک کیا ہے، کتنا لمبا چوڑا مسواک ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، ایک بالش کے برابر ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے اگر عورت یہاں پر بدکار نکل چکی تھی، ہم اگر سمجھاتے کنٹرول میں نہیں آتی، بستر الگ ہوتا کنٹرول میں نہیں آتی، تو تیسرا جو آپشن تھا، تیسرا جو مرحلہ تھا، تیسرا جو ٹیبلٹ تھا وہ یہ تھا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارنا ہے، اور مارنا بھی ایسا ہے کہ داغ نہ آئے بدن پہ۔ اب آپ بتائیے، آپ اپنے سماج کو دیکھ لیجئے، اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، بتائیے اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے، کبھی نمک زیادہ ہو جائے، کبھی کوئی چیز کم ہو جائے تو پٹائی بھی ہوتی ہے، گالی الگ ہے، گندے گندے گالی الگ ہے۔ کیا یہ ان کی حق تلفی نہیں ہے؟ کیا ان پر زیادتی نہیں ہے؟ بعض جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں یہیں پر طلاق کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں کہ طلاق ہٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ بتائیے یہاں پر ظلم آپ نے نہیں کیا،
जब आप इस तरह से जुल्म करेंगे अपने समाज में रह करके, गैर आपके समाज पे और आपके कानून पे उंगली जरूर उठाएगा और वो कहेगा कि इनका धर्म गलत है, जिसकी वजह से वो अपना कानून यहाँ पर लागू करेगा। तो ये जो तीसरा मरहला था, वज़रिबूहुन्ना, औरतों की पिटाई होनी चाहिए, लेकिन पिटाई इस तरह के कोई दाग ना आए, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، تم نے سمجھایا کوئی کنٹرول میں نہیں، بستر الگ کوئی کنٹرول میں نہیں، پٹائی کوئی کنٹرول میں نہیں، اب ایک اور ٹیبلٹ استعمال کر لو، ایک اور دوائی لے لو، ایک کام کرو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک گارجن کو لڑکے کی طرف سے بلایا جائے، وہ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک گارجن کو لڑکی کی طرف سے بلایا جائے، اور دونوں گارجن کیسے ہو؟ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، دونوں گارجن ایسے ہو جو دونوں آپس میں صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اور یہ دونوں آگے کیا کریں گے؟ صلح کرنے کی بات کریں کہ بھئی کیسے مسئلہ حل ہو جائے، کیسے یہ دونوں مل کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے سماج کو دیکھیے، اگر تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے، سمجھانا تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے، بستر الگ یہ بھی نہیں ہوتا، یا تو ڈائریکٹ پٹائی یا پھر طلاق یا پھر انصاف ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ادھر سے گارجن، یہ گارجن ادھر سے آئے گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دھڑلے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ، تمہارے گاؤں میں، تمہارے سماج میں، تمہارے پنچایت میں جتنے گنڈے قسم کے لڑکے ہیں، جتنے اوباش قسم کے لڑکے، جتنے شریر قسم کے لڑکے، سب کو بلاؤ انصاف میں، اور ہم بھی اپنے سارے گنڈوں کو بلائیں گے، اور اس پنچایت میں اور ہزاروں آدموں کے بیچ میں ہمارے اس گھر کی عزت کو اچھالا جائے گا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انصاف جو کرتے ہیں یہی نہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا، وہ کہتی کہ نہیں وہ کرتی تھی، یہ کس کی عزت آپ اچھال رہے ہیں؟ یہ تو اپنے گھر کی عزت اچھال رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے ایک گارجن ادھر سے آئے، علماء حضرات موجود ہیں، وہ جانتے ہیں حکمًا من اہلہ، یا نکرہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی کہ الحکم کا استعمال نہیں ہوا کہ دو چار، ایسا کچھ بھی نہیں، ایک گارجن، کوئی ایک گارجن آئے۔ تو اللہ نے کہا ایک آدمی ادھر سے آئے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے آئے اور بات صلح کرنے کی کرے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر کوئی عیب ہے تو پردہ ڈال کر کے دونوں کو ملانے کی بات کرے، ایسے گارجن آئے۔ لیکن دوستو اللہ معاف کرے، ہم نے اپنے سماج کو ایسا تباہ کیا ہے اور آئندہ آنے والی نسل کو ہم نے یہ سبق دیا ہے اور ہم نے ان کو یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ شریعت کیا اور قرآن کا دستور کیا ہے۔ ایسا ہم نے اپنے سماج کو بگاڑ کے تباہ کر کے رکھا ہے۔ انصاف کرتے ہیں تو سارے عیبوں کو بیان کر، وہ ایسی 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 تھی اور وہ بھی وہ ایسا ایسا تھا، یہ سارے عیبوں کو۔ اور اللہ کہتا ہے ان یریدا اصلاح، اصلاح کا ارادہ کرتا ہے تو بلاؤ۔ یہ چار آپشن تھے۔ اب بھی اگر کنٹرول میں نہیں آتی ہے، اب بھی بیوی بدکار ہے، اب بھی بیوی زانیہ نکلتی ہے، اب اللہ کہتے ہیں الطلاق مرتان، اب طلاق دو۔ تو بتائیے اس میں کوئی عیب ہے؟ بھئی یہ تو ایمرجنسی ڈور ہوا۔ بسوں میں کبھی دیکھتے کہ نہیں کہیں پر لکھا ایمرجنسی ڈور لکھا ہوا، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کہیں پر ایسا ہو جائے کہ اچانک سب کو نکلنا ہو باہر۔ اب سب اگر مین جو دروازہ وہاں سے نکلے گا تو پیچھے والا آدمی تو نکلتے نکلتے مر ہی جائے گا۔ اب وہاں پر ایمرجنسی ڈور کھول کے ادھر ہی سب کچھ، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو طلاق جو ہے یہ ایمرجنسی ڈور ہے۔ چاروں آپشن استعمال کر لیے گئے، چاروں ٹیبلٹ استعمال کر لیے گئے، اب بھی کنٹرول میں بیوی نہیں آتی ہے۔ اب ایسا کرو ایمرجنسی ڈور کھول کے چلے جاؤ، یہ ہے طلاق۔ کاش اگر ہم نے اس قانون کو سمجھا ہوتا، اس دستور کو سمجھا ہوتا تو طلاق کی شرح بھی کم ہوتی اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ اسلام کا دھرم ایسا ہے کہ جب تک من کیا تو بیوی بنا کے رکھا اور جب من بھر گیا تو طلاق دے کے ختم کر دیا۔ میرے دوستوں مسلمانوں، طلاق کا مسئلہ تو 5ویں نمبر پہ آیا ہے۔ پہلا نمبر سمجھانے کا تھا، 5ویں نمبر پہ طلاق کا مسئلہ۔ اس پر بھی کیا ہے، میں آپ کو مسئلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک طلاق دو، طلاق ایک دو، وہ بھی طلاق رجعی۔ مطلب یہ آپ نے ایک طلاق، کسی زید نے ایک طلاق دے دی، چاروں آپشن استعمال کرنے کے بعد ایک طلاق دے دی، پھر اس کا من آیا کہ غلط کی ہے، کنٹرول میں آ سکتی ہے، صرف اس کو یہ کہہ دو کہ آج سے میں نے تم کو اپنے زوجیت میں رکھ لیا، بیوی بن گئی، کسی پڑوس والے کو بھی پتہ نہیں چلا۔
کاش ہم اس اصول کو سمجھے ہوتے، اس دستور کو سمجھے ہوتے، اور ہم نے اپنے اس سماج میں، اس معاشرے میں اس دستور پر عمل کیے ہوتے، تو کسی کو یہ موقع نہیں